أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین و محترم ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے پچھلے بیان میں ذکر اللہ کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں اور صفات علیاء ہیں ان کے ذریعے کرنے کی اہمیت اور پھر اس کے تعلق سے جانکاری کی بھی کیا اہمیت ہے، اس سلسلے میں بیان کیا تھا. اور آئیے اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ اسماء و صفات یہ عبودیت کا متقاضی ہے. یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات کو جانتا ہے اور اس کی معرفت رکھتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر اس نام کے حساب سے، اس صفت کے حساب سے وہ صفت یا وہ نام اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے، عبودیت ہے، توحید عبودیت، اس کا تقاضا کرتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آدمی بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور خشیت اور انابت کے ساتھ، محبت اور توکل کے ساتھ پیش آتا ہے، چاہے وہ ظاہری عبادت ہو یا باطنی عبادت ہو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت اپنے اندر توحید عبودیت کو شامل ہے اور اس کی جانکاری ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے. آئیے اب ہم آپ کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں. جب کوئی بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے اور وہی روکنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے اور روزی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جلانے والا ہے، مارنے والا ہے، زندہ کرنے والا، مارنے والا. تو گویا کہ اس وقت انسان کے دماغ میں، ایک مسلمان کے دماغ میں، اس کے ذہن میں توحید عبودیت کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر سے امید کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرا جائے. بھروسے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ تم اس اللہ پر، اس ذات پر بھروسہ رکھو، بھروسہ کرو جو ذات کبھی مرنے والی نہیں ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، جو عزیز ہے، جو غالب ہے اور جو رحیم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، انہی پر بھروسہ رکھو. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں جو مشرق اور مغرب کے رب ہیں، ان کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، لہذا تم اپنا وکیل، اپنا کارساز، اپنا سب کچھ انہی کو بناؤ. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تم اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی کارسازی کے لیے اور وہی وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. جب کوئی بندہ یہ تصور کرتا ہے اپنے ذہن میں اور جو یقین رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، ان سے کوئی چیز جو زمین کے اندر ہے اور جو آسمان اور زمین کے اندر ہے مخفی نہیں ہے، وہ ہر چیز پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کو جانتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو بھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور لوگوں کے آنکھوں کے اندر جو خیانت ہے
ان سب اس جھپک پلک جھپکنے کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو پھر اس کے اندر ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی زبان کو, اپنے اعضاء و جوارح کو, اپنے دل کو ان چیزوں سے بچاتا ہے, ان چیزوں سے روک کے رکھتا ہے جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دینے والی ہیں, جن چیزوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے نہیں ہے, اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو چیز نہیں ہوتی ہے, ان چیزوں سے یہ شخص, یہ آدمی, یہ انسان, یہ مسلمان دور رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا, کیا وہ شخص نہیں جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. پھر دوسری جگہ فرمایا ان ربک لبالمرصاد, تیرا رب تو گھات میں لگا ہوا ہے. اور پھر فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم, تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو سننے والا ہے, جاننے والا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک جگہ پر فرمایا اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر, تم جو چاہے عمل کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر. پھر اور بھی فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ, تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارے دلوں میں ہے, تمہارے نفس کے اندر ہے, ان چیزوں کو بھی جانتا ہے, لہذا تم اللہ سے ڈرو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب اس طرح کی چیزوں کو بندہ اپنے یقین کے ساتھ اور اپنے تصور میں لاتا ہے, اپنے ذہن میں لاتا ہے, تو آٹومیٹک ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کی مراقبت اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں وہ آگے بڑھتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی منہیات ہے, جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع کیا ہے, ان چیزوں سے وہ پیچھے ہٹتا ہے. اس سلسلے میں امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں یہ ایک شخص نے ایک عورت کو کسی ایک دم بیابان, کسی جنگل میں, کسی ایسی جگہ پر جہاں کوئی نہیں ہے, اور وہ بھی رات کے وقت, بہلانے کی, پھسلانے کی, غلط کام کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. تو اس عورت نے انکار کیا. تو اس شخص نے کہا کہ کیا ما یرانا الا الکواکب, ہمیں تو صرف کون دیکھ رہا ہے, جو کواکب ہیں, جو ستارے ہیں, وہ سب ستارے دیکھ رہے ہیں. تو اس عورت نے جواب میں کہا فَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا, اس کوكب, یہ جو ستارے ہیں, ان کو بنانے والے, ان کو روشنی دینے والے کون ہیں, وہ کہاں ہیں؟ یعنی این اللہ, یعنی اللہ کی ذات کہاں ہے. الا یرانا, کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ فمنعها هذا العلم اقتراف هذا الذنب والوقوع في هذه الخطيئة. تو یہ علم اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے, اگر یہ اس کا یقین ہو, اس کے ذہن میں یہ تصور آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے, تو آٹومیٹک وہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے گناہ سے, وہ اللہ کی نافرمانی سے وہ شخص بچ جاتا ہے. اور جب کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے, یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ کریم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے, اور ہر لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے, سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو کسی دوسری نفع بخش چیزوں کو کسی کے لیے لا سکے, اور نہ کوئی نقصان دہ چیز کسی سے دور کر سکے. تو آٹومیٹک ان کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے, یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو روزی دینے والا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں, وہ صفات عبادت اور عبودیت, الوہیت کے متقاضی ہیں. ان کا ان ناموں کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے انسان اور جن کو تو کس لیے پیدا کیا؟ صرف عبادت کے لیے, صرف ہماری توحید بیان کرنے کے لیے پیدا کیا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون,
ہم کسی سے روزی نہیں چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کھلائے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو بہت زبردست ہے، روزی دینے والا ہے اور بہت زبردست ہے، طاقتور ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا لڑکا نہیں بنایا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ان کا کوئی ساجی ہے دنیا میں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور نہ کوئی ان کا مددگار ہے، نہ ان کا کوئی ولی ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کچھ ہے، کامل مختار ہے. اللہ تبارک و تعالی کی حدیث ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو. تم اگر چاہتے بھی ہو کہ تم مجھے نقصان پہنچانا ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے ہو. وَلَمْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، اور تم مجھے اگر کوئی نفع پہنچانا چاہو تب بھی تم مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے ہو. تو یہ نفع پہنچانا، یہ نقصان پہنچانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اور جب کوئی بندہ یہ جانتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں دنیا میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتقام ہے. یہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو پسند کرتا ہے، تب ان کے اندر ایک خشیت، ایک خوف، ایک ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی جو پیدا ہونے والے اسباب ہیں ان چیزوں سے وہ بندہ دور رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تم اللہ سے ڈرو اور یہ بھی جان لو تم لوگ کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، دوسری جگہ فرمایا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ تم انہی کے پاس دوبارہ لوٹائے جاؤ گے. جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فوقیت رکھتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے، تو اس بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خشوع اور خضوع اور ایک طرح کا محبت اور تمام عبادت جمع ہو جاتی ہیں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ یہی ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور یہ لوگ اللہ کے سوا جن چیزوں کو پوجتے ہیں، جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یہ باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ ہی بلند ہے اور بہت بڑا ہے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت اونچی ہے اور بڑا ہے. اللہ اکبر. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز کو جاننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے، اور وہ ذات بہت بڑی ذات ہے اور سب سے اوپر ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی مختلف قسم کی آیتیں ہیں جو اس معنی پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے. اور جب کوئی بندہ یہ گمان کرتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے سارے کمالات ہیں، تو پھر اس کے لیے وہ محبت اس کے اندر ایک پیدا ہو جاتا ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کے لیے پسند کرتا ہے. اس لیے آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی معنی میں سمجھتا ہے، ان کے جو اسماء و صفات ہیں اگر ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیتا ہے، اس کا متقاضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، اپنی عبادت اور بندے کی ساری چیزیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے تسلیم کر دے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ لٹا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرے اور کسی کو نہ پوجے. اللہ اکبر. اور اگر کوئی بندہ ان تمام
چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو اسماء ہیں، صحیح معنوں میں اگر ان چیزوں پر یعنی یقین رکھتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ امام ابو عمر تلمنکنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی جانکاری، ان کی صفات کی جانکاری کیا ہے؟ یہ اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ انسان اس چیز کو مانے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا فرمایا، جیسے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا، جیسے کہا، ویسے ہی وہ ان چیزوں پر ایمان لاتا ہے، اس کے جو معانی ہیں اور جو مفاہیم ہیں ان سے وہ مستفید ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان چیزوں کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں ان چیزوں سے فائدہ حقیقی معنی میں نہیں اٹھا پاتا ہے۔ تو یہ تھا اسماء و صفات کا عبادت کا متقاضی ہے۔ توحید اسماء و صفات عبادت کا متقاضی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں کے معنی اور مفہوم کو سمجھے۔ آگے پھر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہونا چاہیے اسماء و صفات کے تعلق سے۔ اس سلسلے میں اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسماء و صفات کے متقاضی اور اس کے تقاضے کے تحت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔